بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آج ہم آپ لوگوں کو صلاۃ و تسبیح کی نماز کے پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ بیان کرنے لگے ہیں۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اسی طرح کون سی تسبیح اس نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ان کو معلوم کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ وہ بابرکت نماز ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر ممکن ہو تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھو۔ اگر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم یہ نماز ایک دفعہ لازمی پڑھو۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کی برکت سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ پرانے گناہ ہوں یا نئے ہوں، چھپ کر کیے گئے ہوں یا اعلانیہ ہوں۔ اللہ کریم اس نماز کی برکت سے انسان کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس لیے ہمیں یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب یہ سمجھیں نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں، تو اتنی نیت بھی کافی ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح نوافل کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھیں۔ ثنا کے مکمل کرنے کے بعد قیام کی حالت میں ہی 15 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، مثال کے طور پر سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیں۔ اب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت کے ملا لینے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام کی ہی حالت میں 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح قیام میں کل 25 بار یہ تسبیح بن جائے گی۔ پھر رکوع میں جائیں، پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد 10 بار رکوع میں ہی یہ خاص تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں جائیں، پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی یہ پڑھنے کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مکمل سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بھی 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ دوسرا سجدہ کریں، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں یہ تسبیح 70 بار مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے پر سب سے پہلے 15 بار اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملائیں۔ اس کے بعد ٹھیک ویسے ہی 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح، پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں بھی 10 بار پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدہ میں بھی 10 بار اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے دوسری رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت مکمل کرنے پر اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب تیسری رکعت میں پہلے یہی تسبیح 15 بار پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری صورت ملائیں۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع میں 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر 10 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 بار، پھر پہلے سجدہ میں، جلسہ میں، دوسرے سجدے میں، ہر رکن میں 10 بار اس تسبیح کو پڑھتے جانا ہے۔ چوتھی رکعت کے بعد آخری قعدہ میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ سمجھیں کہ اس نماز کا وقت کب ہوتا ہے، تو یہ نماز آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے۔ کون کون سے؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس کے 20 منٹ کے دورانیہ ایسا ہے جس میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے دوپہر کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا ہے عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے ڈھلنے تک، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ صلاۃ و تسبیح میں قرآن کی کوئی خاص صورت مقرر نہیں ہے، یعنی شریعت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں ہی صورت پڑھنی ضروری ہے۔ آپ جو صورتیں عام نفل نماز میں پڑھتے ہیں وہی یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ علماء نے آسانی اور فضیلت کے لحاظ سے چند صورتیں مستحب بتائی ہیں۔ مثلاً پہلی رکعت سورۃ الزلزال، دوسری رکعت سورۃ العادیات، تیسری رکعت سورۃ النصر، چوتھی رکعت سورۃ الاخلاص۔ یہ ترتیب حدیث سے لازم و ضروری ثابت نہیں، بلکہ بطور استحباب اور سہولت کے لیے ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہوں تو پھر عام طور پر یہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون یا کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو۔ سامعین مکرم، امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔